چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم اصول حدیث کی ایک بہترین کتاب نصاب اصول حدیث پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب اصول حدیث سے غرابت سند کے اعتبار سے خبر غریب کی اقسام پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2، غرابت سند کے اعتبار سے خبر غریب کی اقسام۔ خبر غریب کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کی سند کے کسی بھی طبقے میں ایک راوی رہ جائے اسے حدیث غریب کہتے، اسے خبر غریب کہتے۔ تو سند میں غرابت کے اعتبار سے خبر غریب کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سند میں غرابت کے اعتبار سے خبر غریب کی، حدیث غریب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرد مطلق، نمبر 2 فرد نسبی۔ اسے فرد نسبی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ غریب کو فرد بھی کہتے ہیں۔ تو غرابت سند کے اعتبار سے حدیث غریب کی 2 قسمیں ہیں، فرد مطلق، فرد نسبی۔ اب ہر ایک کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ فرد مطلق کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، فرد نسبی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیے، نمبر 1 فرد مطلق، وہ حدیث غریب جس کی اصل سند میں غرابت ہو۔ جس حدیث غریب کی اصل سند میں غرابت ہو اسے فرد مطلق کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل سند کسے کہتے؟ اصل سند سے مراد کیا ہے؟ اصل سند سے مراد سند کی وہ طرف ہے جس میں صحابی ہو، یعنی سند کی جس طرف میں صحابی ہو وہ اصل سند کہلاتی ہے۔ یعنی صحابی سے صرف ایک تابعی روایت کرے۔ جس حدیث میں صحابی سے روایت کرنے والا بس ایک تابعی ہو وہ حدیث فرد مطلق کہلاتی ہے۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں۔ مثال، الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب لا یباع ولا یوہب ولا یورث۔ ترجمہ، ولا نسبی رشتے کی طرح ایک رشتہ ہے، اسے نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا وارث ہوا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن دینار جو کہ تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اکیلے روایت کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں اور ان سے روایت کرنے والے عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بس عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ یعنی اس حدیث کو روایت کرنے میں عبداللہ بن دینار اکیلے ہیں، اس لیے یہ حدیث فرد مطلق ہے، کیونکہ اس حدیث کو صحابی سے روایت کرنے والا ایک راوی ہے، ایک شخص ہے، اور جس حدیث کو روایت کرنے والا صحابی سے روایت کرنے والا ایک راوی ہو وہ حدیث فرد مطلق کہلاتی ہے۔ اب حدیث غریب کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، فرد نسبی۔ فرد نسبی کسے کہتے؟ نمبر 2 فرد نسبی، وہ حدیث غریب جس کے درمیانے سند میں غرابت ہو۔ جس حدیث غریب کے درمیانے سند میں غرابت ہو اسے فرد نسبی کہتے ہیں۔ یعنی اصل سند میں تو راوی کثیر ہوں، یعنی صحابی سے روایت کرنے والے تو بہت سارے تابعی ہوں، لیکن اثناء سند میں کوئی راوی اکیلا رہ جائے، سند کے درمیان میں کوئی راوی اکیلا رہ جائے، تو ایسی حدیث کو فرد نسبی کہتے۔ صحابی سے روایت کرنے والے تو بہت سارے راوی ہیں، لیکن
درمیانے سند میں کوئی اکیلا راوی رہ جائے تو ایسی حدیث کو فرد نسبی کہتے۔ مثال دے رہے ہیں، مثال ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر۔ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر خود تھا۔ خود ایک لوہے کا آلہ ہے جسے جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی منہ میں پہنتے ہیں، سر میں پہنتے ہیں تاکہ تلوار وغیرہ کا وار چہرے میں نہ لگے، یعنی سر کو بچانے کے لیے سر میں اسے پہنتے ہیں۔ خیر، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس پر خود تھا۔ اس حدیث کے درمیانے سند میں امام مالک امام زہری سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ اس حدیث کے درمیانے سند میں، یعنی صحابی سے روایت کرنے والے تو کثیر لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن درمیانے سند میں امام مالک امام زہری سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں، منفرد ہیں۔ امام مالک اکیلے امام زہری سے روایت کر رہے ہیں، تو کیونکہ درمیانے سند میں قرابت ہے اس لیے یہ حدیث فرد نسبی کہلائے گی۔ نوٹ نمبر 1، فرد مطلق اور فرد نسبی خبر غریب کی قسمیں ہیں۔ فرد مطلق بھی اور فرد نسبی بھی، یہ دونوں خبر غریب کی قسمیں ہیں، اور خبر غریب کا حکم گزر چکا ہے، لہٰذا اعادے کی ضرورت نہیں۔ خبر غریب کا حکم کیا ہے؟ خبر غریب ظن کا فائدہ دیتی ہے، البتہ اگر کوئی قرائن اور شواہد وغیرہ مل جائیں تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، فرد کا اکثر اطلاق فرد مطلق پر اور غریب کا اکثر اطلاق فرد نسبی پر ہوتا ہے۔ حدیث غریب کا دو نام ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے غریب اور ایک ہے فرد۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب فرد بولتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث غریب ہی کو فرد بھی کہتے ہیں، اور حدیث غریب کی دو قسمیں ہیں، فرد مطلق، فرد نسبی۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مطلقاً فرد کہتے ہیں تو اس سے مراد فرد مطلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فرد کہتے ہیں تو اس سے مراد فرد مطلق، یعنی وہ حدیث جس کے اصل سند میں غرابت ہو، صحابی سے روایت کرنے والا ایک راوی ہو، وہ حدیث مراد ہوتی ہے۔ اور غریب کہتے ہیں تو اس سے مراد فرد نسبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فرد کہتے تو اس سے مراد فرد مطلق، اور غریب کہتے تو اس سے مراد فرد نسبی ہوتا۔ مشق، آپ مشق حل کر لیں۔ سوال نمبر 1، فرد مطلق اور فرد نسبی کس حدیث کی اقسام ہیں؟ فرد مطلق اور فرد نسبی خبر غریب کی اقسام ہیں، حدیث غریب کی اقسام ہیں۔ سوال نمبر 2، فرد مطلق اور فرد نسبی کی طرف حدیث کی تقسیم کس اعتبار سے کی گئی ہے؟ یعنی غرابت سند کے اعتبار سے فرد مطلق اور فرد نسبی کی طرف حدیث غریب کی تقسیم کی گئی ہے۔ سوال نمبر 3، فرد مطلق کی تعریف اور مثال اور حکم بیان کریں۔ فرد مطلق کی تعریف کیا ہے؟ یعنی وہ حدیث جس کی اصل سند میں غرابت ہو، یعنی اس طرف میں غرابت ہو جس میں صحابی ہو، یعنی صحابی سے روایت کرنے والا ایک راوی ہو، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں فرد مطلق۔ مثال اوپر گزر چکی، جیسا کہ یہ حدیث پاک ہے، الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب لا یباع ولا یوہب ولا یورث۔ اس حدیث پاک کو عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں، اس لیے یہ حدیث فرد مطلق ہے۔ سوال نمبر 4، فرد نسبی کی تعریف، مثال اور حکم بیان کریں۔ دونوں کا حکم ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، فرد مطلق ہو یا فرد نسبی ہو، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ دونوں کا حکم یہ ہے کہ یہ جو ہیں ظن کا فائدہ دیتے ہیں، البتہ قرائن و شواہد کے ملنے سے یہ ان پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں، لیکن اگر قرائن و شواہد وغیرہ مل جائیں تو یہ ان پر عمل کرنا پھر ضروری ہوتا ہے۔ فرد نسبی کی تعریف اور مثال اور حکم بیان کریں۔ فرد نسبی کی تعریف کیا ہے؟ وہ حدیث غریب جس کے درمیانے سند میں غرابت ہو، یعنی صحابی سے روایت کرنے والے تو بہت سارے راوی ہوں لیکن درمیانے سند میں کوئی راوی اکیلا رہ جائے، اسے کہتے فرد نسبی۔ جیسا کہ مثال بیان کی گئی
کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر خود تھا، کیونکہ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ امام زہری سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں، یعنی درمیانے سند میں قرابت ہے، تو یہ فرد نسبی کی مثال ہوئی۔ حکم تو دونوں کا ایک ہی ہے، بیان کر دیا گیا کہ یہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں، البتہ قرائن و شواہد کی وجہ سے ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔